السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں بیان چل رہا ہے 3 اکتوبر بعد فجر۔ بیان فرما رہے ہیں مولانا عبدالستار صاحب، مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے اندر۔ تائیو ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، مولانا کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تائیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ ہمیں مسجدوں سے لگاؤ پیدا کرنا۔ مسجد اللہ کے گھر، جس کو جس کے گھر سے تعلق ہوتا ہے اس کو اس سے تعلق ہوتا ہے۔ اللہ سے تعلق ہو جائے گا تو اللہ کے گھر میں آنے کا شوق ہوگا۔ بے ایمان والے کا دل مسجد میں لگتا ہے، وہ نہیں لگتا یہ میرا اللہ کے گھر ہے۔ جو آدمی خدا کی چوکٹ پر آئے گا اس کو اللہ سے لگاؤ پیدا ہو جائے گا، اس میں بار بار خدا کے گھر میں آنے کا شوق پیدا ہو، بار بار خدا کے گھر میں رہنے کا مزاج بنانا۔ لیکن ہم تو اعتکاف کی نیت سے رہیں گے اور ہم تو مسجد کے آداب کا لحاظ رکھیں گے۔ جو آدمی مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں کرتا وہ اپنی نیکیوں کو برباد کرتا۔ اس لیے مسجد میں دنیا کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ سال کے لیے نکلیں کہ چاہتے نکلیں۔ یا اللہ کا گھر ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ، تسبیح پڑھنے کی جگہ، نماز سیکھنے کی جگہ۔ آنے والوں کو قرآن سنائیں گے، آنے والوں کی قرآن سنیں گے، ہم اللہ کے دین کے پھیلانے کے مشورے کریں گے، ہم اللہ کے بندوں کو خدمت کے لیے لے جانے کا مشورہ کریں گے۔ مسجد تو خدمت کی جگہ ہے، مسجد تو سنی لگانے کی جگہ، مسجد میں تو صفائی کرنے کا معمول ہونا چاہیے۔ مسجدوں کو جھاڑ دینا یہ بھی مسجد کی آبادی میں شامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد جھاڑ رہے، کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے گھر کو جھاڑنا، اللہ کے گھر کی صفائی بہت بڑی نعمت۔ مسجد قباء جھاڑنے کے لیے مدینے پاک سے پیدل آتے، ہم جسے 120 دن مسجد میں رہتے ہیں، ایک دن بھی مسجد جھاڑنے کی توفیق۔ مسجد خدا کا گھر ہے، اس لیے اس کی صفائی و سیدھا کرنا بھی دین ہے، اس میں قرآن پڑھنا بھی دین ہے، اور اس میں لایانی باتیں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لایانی باتیں تو مسجد سے باہر بھی نہیں، اور خدا کے گھر میں تو ہے ہی نہیں۔ اس واسطے جگہوں کا دخل ہوتا ہے۔ مسجد میں آئیں گے تحیۃ الوضو پڑھیں گے، کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو سلامی ہے۔ بیت اللہ کے علاوہ ساری دنیا میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھنے کا معمول ہے۔ وہاں تو بھائی سب سے بہتر ہے طواف کرنا، اس لیے کہ دنیا میں طواف کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آسمان پر بھی ایک ہی جگہ ہوتا ہے اور زمین پر بھی ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ وہاں تو اللہ کی رحمتیں 120 اتر رہی ہیں، 60 ملے گی طواف کرنے والوں کو، 40 ملے گی نماز پڑھنے والوں کو، اور 20 رحمتیں ملیں گی کعبہ شریف دیکھنے والوں کو۔ ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہیں، اللہ کی رحمتیں وہاں اترتی ہیں۔ سے مسجد میں سیدھے گھر سے داخل ہوں گے، مسجد میں ناپاک کپڑا نہیں رکھیں گے، مسجد میں بدبودار چیز نہ کھائیں گے نہ استعمال کریں گے۔ اگر سے بات مارتا ہے کوئی تم میں سے لہسن کھا کے مسجد میں نہ آئے تو بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ آئے، کیوں؟ فرشتوں کو ہر اس بات سے تکلیف ہوتی ہے جس بات سے آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آنکھ ایک بال برداشت نہیں کر پاتا، آنکھ میں ایک بال برداشت نہیں۔ اللہ کے گھر میں مونچھ بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے معتکف سے۔ اللہ کے گھر کھانا کھانے کی جگہ نہیں ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ذکر کی جگہ۔ ہاں اعتکاف والے کے لیے اعتکاف کی مجبوری ہے، اس واسطے ہم تو مسجدوں میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں۔ اب اگر 2 گھنٹے اپنے بیان سن لیا اور 2 گھنٹے اعتکاف کی نیت سے رہے تو اعتکاف کا ثواب الگ ملے گا، اور بیان سننے کا اور قرآن سننے کا اور دین کی باتیں سیکھنے کا الگ ثواب ملے گا۔
اعتکاف کی ساری جو ہے نیت کرنے کو پسند ہے، اس لیے ہم کو مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا پڑے گا؟ نیت کرنی پڑے گی، میں اللہ کے گھر میں جتنی دیر رہوں گا اعتکاف سے، اس کا ثواب الگ اس کا۔ جو اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتا ہے وہ تو اللہ کے گھر میں دھرنا دے دیتا، اور معتکف کا کھانا بھی ثواب، سونا بھی ثواب۔ ہم لوگوں کی چوکھٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور چوکھٹوں کو دھرنا دیتے ہیں، وہاں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو تمہارے جیسا محتاج آدمی ہے اور تمہارے جیسا جو ہے پابند آدمی ہے، وہ کیا دے گا؟ اللہ کے گھر میں جو آئے گا اور اللہ سے درخواست لگائے گا، اللہ بات اس کی سنے گی۔ اس لیے وہاں تو ہر چیز مسجد میں آگے مانگی جائے، یعنی اللہ سے درخواست لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے گھر میں، عائشہ کچھ ہے؟ جی نہیں، آپ مسجد میں تشریف لے آئے، دعا مانگ رہے، نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے، بعد میں گئے، آیا کچھ نہیں، پھر آئے، بار بار مسجد میں آ رہے ہیں، بار بار جو ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہمارا کام تو درخواست لگانے کا۔ بعد میں جب آیا تو حضرت عثمان غنی کو کسی طرح پتہ لگ گیا، حضرت عثمان غنی کچھ لے کر آئے، کچھ کچا بھی کچھ پکا بھی، اور یہ کہنے لگے عائشہ جب تمہارے گھر میں تنگی آئے کرے تو ہمیں تو کم سے کم بتایا کرو، ہم تو تمہارے نزدیک ہیں۔ آپ علیہ السلام کو حضرت عائشہ نے بتائی تو لیکن اللہ کے غیر سے مانگیں گے، داماد بھی اللہ کا غیر ہے، بیٹا بھی اللہ کا غیر ہے، بیوی بھی اللہ کا غیر ہے۔ جو آدمی اللہ ہی سے مانگے گا اللہ پاک ہی اس کو دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مزاج بنایا تھا، مجھے اللہ ہی کی مدد لینی، لہذا آگ بجھانے کے لیے نہ جو ہے بارش کرائی، نہ آگ بجھانے کے لیے ہوا چلائی، نہ آگ جو ہے بجھانے کے لیے فرشتوں کو استعمال کیا، بلکہ آگ کوئی کہہ دیا تو ہو جاتا۔ لکھا ہے علماء نے سلام علی ابراہیم کہہ دیا، اگر ابراہیم کا نام نہ لے تو ساری دنیا کی آگے قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ اس لیے ہم اللہ سے لیں گے تو اللہ ہی دے گے، اور اگر اسباب کے ذریعے لیں گے تو اسباب میں تھوڑا بھی لے گا اور وقت بھی ملے گا، اسباب کے بغیر زیادہ ملے گا۔ دلی کے لوگوں نے مرکز نظام الدین کے خرچے کے لیے کچھ پیسے جمع کرے، بھائی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے ہیں اور مولانا یوسف صاحب نئے ابھر کے آئے ہیں، لہٰذا آٹے والوں کو پیسے دینے ہیں، دال والوں کو پیسے دینے ہیں، تو بھائی قرضہ ہو گیا ہے، ان لوگوں دلی کے لوگوں نے اوپر چندہ کرا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا تو بلا کے کہا یہ مرکز تم چلا لو گے، یہ تم سے نہیں چلے گا، لہٰذا جتنے پیسے دیے سب مانگو واپس کرو، اللہ کا کام اللہ ہی سے کرے گا، سارا واپس کرو۔ اللہ کے خزانوں سے لینے شروع کریں گے تو جو ہے بے انتہا دیں گے۔ اللہ کی ذات بے حد ہے، لہذا اس کے خزانے بھی لامحدود ہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، پانی کے خزانے، خشکی کے خزانے، نعمتوں کے خزانے۔ اللہ پاک نے دیکھا کہ ایک آدمی کو ایک ہی آنکھ ہے، تو اللہ پاک کا آنکھ کم ہو گئی، کان ایک نہیں۔ اللہ کے خزانے تو بارشوں سے بھرے ہوئے، اس لیے اللہ سے لینے کا مزاج، اللہ کے گھر میں آئیں گے اللہ دیں گے تو بے انتہا دیں گے، اللہ کے بندوں سے لوگ تھوڑا دیں گے، بندوں کے بعد ہے کیا؟ قرآن پاک میں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا، اور جو تمہارے پاس ہے جوانی، تندرستی، تمہارے پاس ہے یہ مالداری اور یہ غریبی، یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست لگائی، ساری دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ دونوں باپ بیٹے الگ سے آدمی، حکومت بھی ہے نبوت بھی ہے،
باقی سارے لوگ تو سارے انبیاء تو نبی ہیں، یہ نبی بھی ہیں اور وقت کے فیصل بھی ہیں، وقت کے حاکم بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی فیصلہ کرتے اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ان سے بھی اچھا فیصلہ کرتے، لوگوں کے معاملات کو نپٹاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے سے ہوا چلتی تھی، جدھر کی ہوا چاہے، اگر دائیں شمال کی چلائیں گے تو شمال کی چل جائے گی، اور اگر مشرق کی چلائیں گے تو مشرق چل جائے گا۔ ہوا ٹھنڈی چلائیں گے تو ٹھنڈی چل جائے گی، ہوا ان کے قابو میں تھی۔ گرم ہوا چلانا چاہتے ہیں گرم چل جائے گی، آہستہ چلانا چاہتے ہیں آہستہ چل۔ پوری دنیا کا کوئی بادشاہ ملے گا آپ کو ایسا؟ کیونکہ اللہ پاک سے درخواست لگا دی، اے اللہ پاک آپ ہم کو ایک جو ہے موقع دے دیجیے، آپ کی ساری مخلوق کی دعوت کریں، ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جنات قابو میں ہے، انسان قابو میں ہے، اور سمندر قابو میں ہے، اور خشکی کے تمام جو ہے خزانے قابو میں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے بس کی بات نہیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت جوش تھا، نئی عمر کے لوگوں کو جوش زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نئی عمر کے ہیں، کہنے لگے یا اللہ اجازت دے۔ ان کی اجازت کے بعد مہینوں کھانا بنوایا، مہینوں ہوا کا حکم دیا تو چلتی رہے، کھانا سڑنا نہیں چاہیے۔ تمہارے پاس کتنا بڑا فریج ہے؟ چھوٹا سا۔ اللہ کے جو ہے زمین پر ان کا کھانا بچھایا جا رہا ہے، زمین پر ہوا چلائی جا رہی ٹھنڈی، کھانا سڑے نہیں۔ جنات کو حکم دیا جا رہا ہے بڑی بڑی دیہوں سے بتاؤ، سب کو استعمال کر لیا ساری طاقتوں کو، اور سارے جنگل جب بن گئے تو اب رات کہاں سے شروع کروں گے؟ ایک مچھلی سے شروع کروں۔ مچھلی سمندر کی سب سے زیادہ بڑی مخلوق ہے۔ دنیا میں دو چیزیں بھاری ہوتی ہیں، یا تو سانپ بھاری ہوتے ہیں یا مچھلی بھاری ہوتی ہے، ورنہ تو اصل تو بچتے ہیں۔ کیونکہ ایک مچھلی میں ایک لقمے میں سارے جنگل کھالی۔ مچھلی کہا کر رہی ہے لاؤ لاؤ، ایسے 3 لقمے کھاتی ہوں، آج ایک ملا، ایک لقمہ نصیب ہوا ہے اتنے جنگلوں سے۔ یہ اللہ ہی کا نظام، اللہ ہی چلا رہا ہے، اور نہ تمہارے جیسے بکری کا بھی پیٹ نہ برباد ہے، ہاتھی کا بھی کیا بھرے۔ اللہ نے سب کو کھلا رہے ہیں، ہم ایسے باولے ہیں، سیدھے ہیں کہ اولاد کی کثرت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں بدر کے بارے میں، تم اولاد کو مارا نہ کرو روزی کے ڈر سے، تم کو بھی ہم دیں گے، ان کو بھی ہم دیں گے۔ انس بن مالک کے 120 بچے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جن کی والدہ محترمہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دودھ تک پلایا، ایک دن کہنے لگی یا رسول اللہ یہ انس آپ کی خدمت کرتا ہے 10 سال 9 مہینے 9 سال چند مہینے خدمت کی ہے، اے اللہ کے نبی جی اس کی عمر کے لیے تو دعا فرما دو۔ انس بن مالک کے لیے حضرت ام سلیم کے کہنے پر سرکار نے دعا فرمائی، اللہ کا فضل ہے 120 سال عمر ہو، 120 سال تو یوسف علیہ السلام کی عمر ہے، 120 سال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے۔ پھر کہنے لگی اے اللہ کے نبی جی یہ آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ اس کی روزی کی برکت کی دعا فرما دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، بصرہ میں ایک باغ تھا، 2 سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا تھا۔ بصرہ میں ایک باغ تھا ان کا، 2 مرتبہ پھل لاتا، یہ جنتی صفت ہے، 1 سال میں 2 بار پھل لانا۔ کیونکہ ایک ایسا پھول تھا اس علاقے کو سارے کو مہکا دیتے تھا اس باغ میں۔ پھر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ان کے لیے روزی کی برکت کی دعا کر چکے، اور آپ ماشاءاللہ ان کی عمر کے لیے ان کے لیے اولاد کے تو مانگ لو۔ فرما اللہ کے نبی نے ایسی دعا مانگی، 80 بیٹے ہوئے، 78 لڑکے ہوئے، 2 لڑکی۔
دوسرا قول یہ ہے 120 بچے. انس بن مالک کو معلوم نہیں ہوتا کہ 120 کو کون گنے گا, 120 کو کون گنے گا, نہ بھی آدمی گنے. آپ 3 سے اور 3.5 سے گھبرائے ہوئے ہو, 5.5 سے گھبرائے ہوئے, 3.5 تک پہنچے بھی نہیں دیتے. روزی کے خزانے اللہ کے ہیں. ایک آدمی نے پوچھا حضرت انس سے کتنے بچے ہیں, پھر غلام کو کہا گن کے بتا, ان کو گن کے بتا. 120 یاد رکھنے کو آسان ہے. اللہ کے خزانے سے اللہ ہی کھلائے, اس لیے اللہ سے جو ہے مانگنا چاہیے. ہم لوگ اللہ سے مانگتے نہیں, بندوں سے مانگتے ہیں. 4.5 میں گھبرا جاتے ہیں, 3.5 میں گھبرا جاتے ہیں. مت گھبرا, اللہ ہی دیں گے, اللہ ہی کھلائیں گے. نبی کی دعا تھی انس بن مالک کو, کیوں؟ مسجد کے آدمی تھے, وہ مسجد کے میں رہتے تھے, اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے. اس واسطے مسجد میں آنا, مسجد میں رہنا یہ انبیاء کی شان. اگر تو مسجد میں نہیں آتا تیری محرومی ہے. ہم تو خدا کے گھر میں آئیں گے اور درخواست لگائیں گے. ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے دیکھا, پوچھا کیا مانگے معلوم ہے؟ یہ نمک مانگے. نمک بھی خدا سے مانگیں گے, ہدایت بھی خدا سے مانگیں گے, ساری چیزیں خدا ہی سے مانگیں گے. جو اللہ سے مانگے گا, اللہ کے غیر سے مانگنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ بندوں سے مانگتے ہیں, بیوی سے مانگتے ہیں اور قرضدار ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ زندگی بھر زیور مانگتے رہتے ہیں. اس کا زیور جوش میں لے لیتے ہیں, بعد میں دے نہیں پاتے. ہم تو اللہ ہی سے مانگیں گے. اللہ پاک جتاتے نہیں, وہ جتاتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے. اس لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں احسان میں جتایا کرو, میرا ہی احسان مانا کرو. تم کو ایمان کی اور اسلام کی توفیق ملی. لا تمنوا علیہ, ہم پر احسان مت دکھاؤ, ہمارے اوپر کوئی احسان کسی کا نہیں. کیونکہ باپ کی خدمت کرتے کرتے آدمی کتنا ہی جو ہے پہنچ جائے, بیٹا باپ کی خدمت کرتے باپ کا حق ادا نہیں کرتا. علماء نے ضابطہ لکھا ہے, اولاد کتنی خدمت کرے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی. ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا تو اللہ کا ادا ہو جائے. اللہ کی ایک ذرا سی نعمت کا بھی ہم ساری زندگی شکر ادا نہیں کرتے. اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے تو گن بھی نہیں پاؤ گے. ہم نعمتوں کو جانتے ہی نہیں. ایک سانس تازہ آ رہا ہے, ایک اندر سے بدبودار نکل رہا. آنکھوں کی نعمت بھی نہیں ہے, کان کی بھی نعمت ہے, ناک کی بھی نعمت ہے, زبان کی بھی نعمت ہے. کون سی نعمت نہیں؟ ایک جوڑ 360 میں فیل ہو جائے تو آدمی پریشان ہوتا. اگر یہ ہاتھ کے جوڑ فیل ہو جاتے استنجا نہیں کر پائیں گے, دوسرے کے استنجا کرواؤ. اللہ کا نظام ہے سوچنے کی طاقت, سمجھنے کی طاقت, چلنے کی طاقت, لیکن ہم سجدے میں پڑے رہے تو شکر ادا نہ کر پائے. اس لیے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن میں بتایا جاتا ہے شکور, عبداً شکورا, یہ ہمارے شکر گزار بندے تھے. کیوں؟ جب کھاتے تو الحمدللہ کہتے, جب سوتے تو الحمدللہ کہتے, جب پیتے تو الحمدللہ کہتے. حضرت نوح علیہ السلام کا مزاج تھا جب کوئی بھی ضرورت پوری کرتے تو یوں کہتے ہیں الحمدللہ. ہم تو آرے تو رہ گئی نہیں, ہم تو قانونی بولی بولتے, میں نے کمایا یہ ورنہ ابا کچھ نہیں چھوڑ کے گئے, یہ اللہ نے دیا ہے. ہر بچہ 4 رجسٹری کرا کے رہتا ہے, کتنی روزی لایا ہے, کتنی زندگی لایا ہے, اور خدا کی طرف سے زندگیاں مقرر ہے. کاٹنے والا ایک سانس پہلے نہیں کاٹ سکتا, بہانہ بناتے فلاں مر گیا. دماغ کو بخار بھی نہیں چڑھتا اور آدمی کی شوگر بھی نہیں بڑھتی, سانس پورے ہوتے ہیں, ایک سانس زیادہ نہیں ملتا. اللہ کے یہاں سے روزی مقرر ہے, اللہ کے یہاں سے نیک بختی اور بدبختی مقرر ہے. تم کتنا ہی لکھا لو اور پڑھا لو, نیک وقت نہیں بنے گا اگر بد وقت پیدا ہوا.
یہ سامری کون ہے؟ یہ سامری تو فرعون کے جو ہے دین سے بھی آگے بڑھ گیا. یہ سامری وہ ہے جو حضرت جبریل کی ایک انگلی چاٹتا تھا تو شہد کا مطلب، دوسری انگلی چاٹتا تو دودھ کا مطلب، تیسری انگلی جبریل علیہ السلام اس کو چٹا دے گھی کا مطلب. انگلیوں میں گھی، انگلیوں میں شہد، کچھ بھی نہیں اللہ کا مطلب. جبریل سے بابرکت کون آدمی ہوگا، کون فرشتہ ہوگا، لیکن جبریل کی انگلیوں سے تیار ہو کر بھی سامری بنا. جب تیری قسمت خراب ہے تو تو کسی کی تربیت میں نہیں رہ سکتا. اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہے 30 سال، ایک خبیث کے گھر میں رکھا اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے. تو مارے گا تیرے گھر میں بلوا دیں، ہم تجھ سے ہی تنخواہ دلوائیں گے اس کی امی کو، ہم تیرے گھر میں رکھیں گے، تو مارے گا کیا؟ گدن یوں کر دیں گے تو کیا کر دیں گے؟ 70,000 کے عمل کروا دیے، 70,000 کا خون کروا دیا، اور خدا نے نبی کو 30 سال اس کے گھر میں رکھوا دیا. لے کر اس کی خدمت. خدائی خدائی ہے، خدائی طاقت تو خدائی طاقت ہے. جب آدمی کی بدبختی لکھی ہوئی ہوتی ہے تو یہ کچھ بھی کر لے وہیں رہے. اس نے لکھا ہے جبریل کی انگلیوں سے تیار ہونے والا سامری بنا اور فرعون کے گھر میں رہنے والا موسیٰ نبی بنا. تربیت اصل ہے اور فطرت اصل ہے، قدرت اصل ہے. ہمارے جو ہے تمام جو ہے اسباب رہ جائیں گے، اس لیے ہدایت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. کبھی کسی عمل کے بعد گمان نہ آئے، کبھی کسی نیکی کے بعد برائی نہ آئے. اللہ کا شکر ادا کر. کبھی بھی چھین لیں گے تو پھر وہ خنزیر چروا دیتے ہیں بڑے بڑے عالموں سے. جس لاٹھی سے منبر پر خطبہ دیتے تھے وہ لاٹھی خنزیر چرانے میں کام آ جائے گی. کیا گھمنڈ ہے 4 مہینے کا، کیا گھمنڈ ہے سال کا، کیا گھمنڈ ہے زندگی کا. اللہ سے ڈرے آدمی، اللہ سے. بعض دفعہ کسی نیکی کے کرنے کے بعد آدمی نے زام کر ڈالے. زام اللہ کو پسند نہیں. ہر نیکی کے بعد 2 چیزیں ہونی چاہیے. ہوش کی بات ہے، جوش کی بات نہیں. ہر خوبی ہر نیکی کے بعد مالی ہو یا جانی، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی، استغفار کر. جیسا اس نیکی کا حق تھا ویسے مجھ سے یہ نماز میں ہوا نہیں، ویسا چلا لگا نہیں، ویسا عمرہ ہوا نہیں، ویسا اعتکاف ہوا نہیں، ویسے کسی کی خدمت ہوئی نہیں. اگر استغفار کرے گا اللہ پاک اعلیٰ درجے کی نیکی اس کو دے. استغفار نبی کا بدل ہوتا ہے. نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا تو استغفار کے ہوتے ہوئے بھی معافی مانگتے ہوئے بھی اللہ کا عذاب نہیں. یہ قوم یہ امت اگر گناہ نہ کرتی تو اللہ پاک ایسی امت پیدا کر دے جو گناہ کرتی اور توبہ کرتی. لیکن یہودیوں کی چال نہیں ہے یہ، گناہ کرو توبہ کر لیں گے. نہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ. یہ تو یہودیوں کی چال ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دو، مر جائے گا تو توبہ کر دے. گناہ کرے آدمی توبہ کرنے کے لیے، یہ یہودیت ہے. اور غلطی ہو جائے، چوک بن جائے، غلطی کر لے، اللہ سے معافی مانگو. شیطان سے بھی چوک ہوئی لیکن وہ اپنے تمرد پر، وہ اپنی سرکشی پر باقی رہا، بن گیا شیطان، بنا رہا شیطان. اور آدم علیہ السلام سے بھی بھول اور چوک ہو گئی، لیکن اللہ نے بھول چوک کے نتیجے میں 120 صفحے جنت کی بنا دی. جنت میں جانے والوں کی 120 صف ہوگی. اگر نہ کھاتے اس دانے کو تو 1-2 نمیاں نہیں رہتے. 1,24,000 نبی اس غلطی کے نتیجے میں نبی بنے. اتنا خیر دنیا میں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کو، ابا آپ نے کیوں کھایا وہ دانا؟ سب کو آپ نے دنیا سے جنت سے نکلوا کے دنیا میں بھیجوا. فرماؤ موسیٰ، یہ خدا کی کتاب توریت میں لکھا ہوا ہے،
میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دی، میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی۔ آدم علیہ السلام 40 سال تک روئے اور اللہ کے سامنے تم روئے، غلطی کے بعد رونے کا مزاج تو انبیاء کا نہیں، غلطی کے بعد جسارت نہیں، غلطی کے بعد جرأت نہیں، غلطی کے بعد ہمت نہیں، غلطی کے بعد تو روئے نہیں، کریں گے بھی نہیں، اگر ہو جائے گی تو رو لیں گے۔ آج رونے کا مزاج تو ختم ہو گیا، بندوں کا آگے روتے، آدمیوں کا آگے روتے۔ اللہ کے آگے رو، اللہ کے آگے روئے گا تو میرا رونا بدلی بنے گا قیمتی۔ 2 قطرے بھاری ہوتے ہیں، ایک قطرہ شہادت میں اور ایک قطرہ جو ہے توبہ میں۔ آنسو سے اللہ کا عذاب چھپ جائے گا اور اللہ کا عذاب نہ ہو جائے گا۔ سارے سمندروں سے جہنم کی آگ بھی ملے گی، توبہ کی شرمندگی کی آنکھ سے ملے گی۔ رونا کی نعمت ہے، لیکن حرام کھا کے روزی کھا کر بھی آنسو نہیں آتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کہتے تھے آپ زیادہ مت رو، رونے سے آنکھیں خراب ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس پہنچوان آدمی کہنے لگے آنکھوں کا کیا فائدہ جو رویا نہ جائے، آنکھوں کا فائدہ دیکھنا نہیں ہے، آنکھوں کا فائدہ تو رونے کا ہے۔ دل پسیجے گا تو آنکھوں میں جو ہے رونا آئے گا۔ آج رونا دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں۔ اب بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں ہر وقت روتے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام کتنے روئے ہیں بدر کے موقع پر، یہاں تک کہ روتے روتے آپ کی چادر مبارک گر گئی اور آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں اور اللہ کے آگے درخواست لگا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ راضی ہو گئے ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ نہ روئے اتنا، اللہ نے آپ سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن آج رونے کا مزاج ہے ہی نہیں، آج تو بولنے کا مزاج ہے۔ ہماری آنکھوں میں کیوں نہیں آتا رونا؟ اس لیے کہ دیکھنا حرام ہے، سونا حرام ہے، سوچنا حرام ہے، حرام کا اور حلال میں جوڑنے کی یہ 2 چیزیں دشمنی رکھتی ہیں آپس میں، پاکی اور ناپاکی، حلال اور حرام۔ حرام کھا کر تو کعبے میں بھی نہیں روئے گا۔ حجر اسود میں 2 تاثیر ہیں، گناہ چھوڑتا بھی ہے، گناہ کھینچتا بھی۔ علماء نے لکھا ہے 2 تاثیر ہے اس میں، جاذبیت کی تاثیر ہے، کھینچ لیتا ہے، اور اگر گندے گندے کام کیے ہیں اور ان سے جو ہے جا رہا عمرہ کرنے کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگائے گا وہ چھوڑ بھی دے گا بہت سارے گناہ۔ اس واسطے حلال مال سے عمرے کو جائے گا تو جو ہے گناہ چوسے جائیں گے ورنہ چھوڑے جائیں گے۔ حلال کو بڑا دخل ہے، ایک لقمے کی تاثیر ہے، جو ہے نماز کی اور دعا کی قبولیت میں آپ نے تعلیم دی۔ حضرت عمر چوکنا آدمی تھے، بیٹے کے یہاں گئے اور جانے کے بعد دسترخوان لگا ہوا ہے، بیٹے نے کہا ابا آ جائیے، بیٹھ تو گئے لیکن پہلا لقمہ اٹھاتے کہنے لگے ایسا لگتا ہے اس گوشت میں اوپر سے چربی اور تری ڈالی گئی، یہ گوشت نہیں ہے، اس میں اوپر سے جو ہے چکنائی ڈالی ہے۔ ہمارے نزدیک تو چکنائی ڈالنا دلی میں تو خاص طور سے ہر جگہ ہوئی بیماری، نہیں کھایا، فرمایا اس گوشت میں اوپر سے چکنائی ڈالی، تیل ڈالا ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر 2 سالن نہیں تھے، میں کیسے کھاؤں؟ نہیں کھائے۔ بیٹے نے معافی مانگ لی، اے ابا دوبارہ نہیں، جملہ گوشت بک رہا تھا سستا، میں نے اس لیے خرید لیا، اور موٹا گوشت تازہ وہ مہنگا بک رہا تھا، اس لیے بھی آئندہ نہیں کروں۔ ہمارے ذہن میں بھی نہیں، ارشاد فرمایا میں نہیں کھا سکتا۔ ہم تو داماد کے یہاں جائیں گے تو داماد کے لحاظ میں کھا لیں گے، بیٹے کے یہاں جائیں گے بیٹے کے لحاظ میں۔ سود ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے لگ بھگ، کیونکہ زنا عام ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا۔
زمانہ آئے گا حدیث میں آتا ہے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد گھٹ جائیں گے. ایک مرد کے حصے میں 50 عورتیں آ جائیں گی. ایک مرد 50 عورتوں کی دیکھ بھال کہاں کر کرے؟ سنا عام ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا. حلال تو کم ہو گیا، حرام زیادہ ہو گیا. ہر گھر میں سود آ رہا ہے، براستہ دعوت، براستہ ہدیہ، براستہ برد، ذریعے بدل، نام بدل دیا. سود آ رہا ہے ہر گھر میں لگ بھگ. گھڑی کے راستے سے لے لو، موبائل کے راستے سے لے لو، نام بدل دیا. اور کہتے ہیں یہ سود نہیں. اور کیا؟ کیونکہ جس سے قرضہ لیا ہے اس کے سائے میں بیٹھنا بھی سود ہے. ہم اس سے غلامی کرواتے بڑا 2 لڑکے بھیج دیں ہمارے کھیتی میں کام کریں. کیونکہ سود ہے سود. جس سے قرضہ لیا، جس کو قرضہ دیا ہے اس کی جو ہے دیوار کے نیچے بیٹھنا بھی جو ہے سود ہے. احتیاط احتیاط تو سب ختم ہو گئے. حرام مال کے کھانے کے بعد آدمی کی کھوپڑی کام نہیں کرتی. اس لیے میرے بزرگوں حلال کھانے کی بھی کوشش کریں. میرے مال پر آپ کا فتوا، آپ کے مال پر میرا فتوا تو بہت سستا ہے. اپنی سوچ تیری کمائی کیسی ہے. حلال کمائی کو بڑا دخل ہے، بڑا دخل ہے. آج حرام اتنا غالب آ گیا کہ ہر ایک کے پیٹ میں جانے کے اسباب بنے. دجال کیا کام کرتا تھا؟ یہ حجاج دجالی ہے. حجاج قبول ہونے والی جماعت کی دعا قبول ہوتی تھی. مستجاب الدعوات اس کو کھانا کھلاتا. حرام کا پیٹ میں گیا، آپ کیا فرمان کرو. ایک لقمہ بھی بڑا اثر دکھائے گا، 40 دن جائے گی. ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں اب بچ نہیں سکتا. کیوں نہیں بچ سکتا؟ اللہ کا قانون، اللہ کا دستور قیامت تک چلنے کے لیے ہے. کوئی یہ فیصلہ کرے گا اب نہیں. جو یہ کہتا ہے وہ سرکار کے دین کو نہیں مانتا. جو اسلام کا قانون، جو ایمان کا دستور آیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. قرآن تو قیامت تک کے لیے. یہ کہنا کہ اب نہیں چل سکتے، اب نہیں ہو سکتا، یہ خدا پر الزام اور اتہام. اس واسطے میرے بزرگوں آدمی کو رونے کا مزاج اللہ کے آگے. ہم تو آدمیوں کا آگے ہوتے ہیں. کوئی بچے کے لیے رو رہا ہے، کوئی بیوی کے لیے رو رہا ہے، کوئی پڑوسی سے رو رہا ہے، کوئی پریشان بیماری سے رو رہا ہے. رونے والے ہیں بہت، لیکن اللہ کے لیے رونے والے. اللہ کے لیے بھی رو رہے ہیں، اللہ کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئے، رو رہے ہیں. آج ہم دعوت کے کام کو کرنے میں بھول جائیں گے تو روئیں گے. رونے سے وہ کام بن جاتا ہے جو حاصل. کیونکہ اکثر حاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کیا جاتا ہے. ہم موت کے تذکرے کو پسند نہیں کرتے. اس واسطے مزاج بنانا ہے اللہ کے آگے رونے کا. اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے. قیامت کی جیسے سختیوں کو یاد کر کے روئے. ہم دنیا کی سختیوں کو روتے، کس کو رونے؟ 30 تاریخ کو روتے. ہماری زمین کا فیصلہ 30 تاریخ کو ہے. ہمارے مقدمے کے فیصلے 30 تاریخ کو ہے تو اسی لیے روتے. ارے رو قیامت کے دن کے لیے. رو جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا. دائیں طرف کے لوگوں میں ہے کہ بائیں طرف کے لوگوں میں. 4 مہینے لگا کر، سال لگا کر، زندگی لگا کر خدا راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے. ورنہ عثمان نام کا ایک آدمی تھا دنیا میں، لڑائی میں بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا. عثمان لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہہ میرے یا رسول اللہ یہ تو جنتی آدمی ہے، بڑا بہادر شخص ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی. ایک آدمی صحابہ میں سے ایسے ثابت ہوئے جو اس کے پیچھے لگے تھے. عثمان جہاں وہ کھڑا ہوتا وہیں کھڑا ہو جاتا، جہاں وہ چلتا وہی چلتا. اس کی نگرانی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کے پیچھے کرنے کے لیے ایک آدمی لگ گیا. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس نے جنگ میں قتل کر.
بہت سارے لوگوں کو مار دیا. لوگ سمجھ رہے ہیں تو بہادر آدمی. آدمی صلاۃ التسبیح پڑھ کر گھمنڈ میں آتا ہے, سال لگا کر گھمنڈ میں آتا ہے, علم حاصل کر گھمنڈ مت کر. شیطان سے بڑا عبادت گزار تو دنیا میں آیا نہیں ہے, اور شیطان سے بڑا عالم بھی کوئی آیا نہیں. آسمان پر لکھا ہے تو سجدے, ایسی جگہ بچی نہیں ہے جہاں سجدہ نہ کیا. میں 30 سال سے 3 دن لگا رہا ہوں, میرے الزام کا جو ہے کیا بھروسہ. آدمی چوکنا رہے, کیونکہ آخر میں عثمان نے بہت سارے لوگوں کو جب مار دیا, تنگ آ کر اس نے اپنی تلوار کھڑی کری, نیزہ کھڑا کیا اور اپنے آپ کو اس میں ڈال دیا, وہ آر پار ہو گیا, یعنی خودکشی کر. یہ صحابی رسول سرکار کی خدمت میں آئے, بولے یا رسول اللہ آپ مجھے برحق ہیں. کیوں, کیا بات ہے؟ یہ آپ نے کہا تھا وہ جہنمی ہے, تو میں اس کے پیچھے لگ گیا, اب اس نے آخر میں خودکشی کر دی. آدمی بچے, حدیث میں لکھا ہے کہ آدمی جنتی ہے, جہنمی کام کرتا رہتا ہے, آخر میں کوئی کام ایسا کر دے, جہنم والے کاموں سے بچ جائے گا, جنتی کام کروا لے. آخر میں چلتے چلتے, اور آدمی جہنمی ہے اور جنتی کام کرتا رہتا ہے, آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے گا جس سے ہو جائے گا. ہر وقت ڈر ہے, ہر وقت. ہر گناہ کے بعد توبہ کر, ہر نیکی کے بعد بھی توبہ کر. اللہ اس کو قبول کر لے, اللہ اس کو منظور کر لے. نیکی کی پہچان یہ ہے, نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ہو جائے. اگر وقت لگانے کے بعد وقت کی توفیق نہیں ہو رہی, تیرے پہلے وقت کی گڑبڑ ہے. اس واسطے ہر نیکی کے بعد ہم شرمندہ ہو کر معافی مانگیں گے, اور ہر نیکی کے بعد شکر ادا کریں. اللہ آپ نے 4 مہینے لگوا دیے, آپ نے سال لگوا دیا, آپ نے 60 سال لگوائے, آخری بھی لگوا دی. آدمی لگا رہے تمنا کرنے میں, آدمی لگا رہے معافی مانگنے میں. حضرت امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے اماموں میں ایک امام, رو رہے اور جا رہے اور یوں کہہ رہے ابھی نہیں. بڑے بیٹے بڑے عالم تھے, انہوں نے پوچھا ابا کیا بات ہے؟ یہ شیطان افسوس کر رہا ہے کہ یہ آدمی میرے ہاتھ سے بچ گیا. میں یوں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں بچا, جب تک آخری سانس ایمان پر. ساری زندگی لگا کر بھی ایمان پر نہیں مرا تو تیری گئی ساری زندگی. اور ایک وقت کی نماز کا موقع نہیں اور شہادت مل جائے گی, یہ اللہ کا نظام. چلا جاتا ہوں, دوسری جو ہے فوج کا افسر تھا, رومیوں کا افسر تھا. حضرت خالد بن ولید کی دعوت پر, اللہ کی ہدایت پر, دعوت بھی ذریعہ بنتی ہے, ہدایت تو اللہ ہی کا ہے. اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی, لوط علیہ السلام بیوی کو جہنم میں نہ جانے. انبیاء کے ہاتھوں میں اگر ہدایت ہوتی تو ابھی طالب کو ایمان کی موت اللہ کے نبی دیتے. نبیوں کے ہاتھ میں اگر ہدایت ہوتی تو نبی علیہ السلام کی نان کو اور اس کی ماں کو جنت میں لے جاتے. اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو آدم کے دونوں بیٹے جنت میں جاتے. قابیل بے قابو ہو گیا تو بدبختی لکھی. اس واسطے ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے خدا. ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں, ہدایت کے 2 ترجمے ہوتے ہیں. ایک راستہ دکھانا, یہ راستہ اسٹیشن کو جاتا ہے, یہ راستہ ہوائی اڈے کو جاتا ہے, یہ بھی ایک ہدایت ہے. آپ جو راستہ بتایا 3 چیزیں لگاؤ, 3 دن لگاؤ, 4 مہینے جاؤ, ذکر کرو, یہ راستہ ہے. ایک ہے وہاں تک اٹھا کر پہنچا دینا, یہ صرف خدا کا کام. ایصال الی المطلوب, مقصد تک پہنچا دینا خدا کا کام ہے. نبی تو راستہ دکھاتا, قرآن تو راستہ دکھاتا ہے, داعی تو راستہ دکھاتا ہے, دعا مانگنے والا تو مانگتا ہے, قبول کرنا تو اس کا کام ہے. ایک آدمی بہت دعا مانگ رہا ہے,
اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، اس کی دعا سننے لگے، اس آدمی کی دعا سننے لگے۔ اللہ کے نبی جی نے فرمایا اگر اس آدمی نے اپنی دعا کو صحیح طرح پورا کر دیا تو اس کی دعا قبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے سچے طالب ہیں۔ ہم تو بیان کرنے کے، بیان سننے کے شوقین ہیں، علم کے شوقین نہیں۔ سورہ فاتحہ نہیں سنیں گے، مولانا اس آیت کا ترجمہ سنائیں گے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ تو علم کے شوقین ہیں۔ سرکار سے پوچھ لیں گے یا رسول اللہ دعا کا حسن خاتمہ کیا چیز، دعا کا خاتمہ کیا ہے؟ فرمایا آخر میں آمین کہنا۔ آمین کے معنی ہوتے ہیں یا اللہ تو ہماری درخواست کو منظور کر۔ آمین کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ ہماری درخواست کو قبول کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا فرما رہے ہیں، اور بڑے بھائی ہارون علیہ السلام جو نبی بنوائے گئے ہیں وہ دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ قد اجیبت دعوتکما، تمہارے دونوں بھائیوں کی دعا قبول۔ اس لیے آمین کہنے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت دعا کہنے والے کے بارے میں کہتے ہیں دعا قبول ہے اگر اس نے دعا صحیح ختم کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا یا رسول اللہ دعا کا خاتمہ کیا؟ فرمایا آخر میں آمین کریں۔ لے کر دے رہے اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ نبی سے پوچھ کر اس کے کام میں کرے بھائی دعا کے آخر میں آمین کہہ لینا تیری دعا کو۔ اس لیے آمین کہنا بھی مستقل نعمت ہے۔ دعا مانگنے والا نعمت ہے، دعا نہیں مانگ رہے تو ساری دنیا سے مانگتا، اللہ سے نہیں مانگتا۔ اللہ سے مانگ لے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ تین طریقوں میں سے ایک طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی تو جو بھینس مانگی وہ مل جائے گی، جو لڑکا مانگا وہ مل جائے گی، کبھی اوپر سے اللہ آنے والے عذاب کو ہٹا دے۔ ایک بلا آنے والی تھی، دعا کے باعث، دعا کے ذریعے اللہ نے وہ ہٹا دی۔ کسی کو معلوم نہیں 5 منٹ کے بعد میرے پاس کیا خبر آئی۔ جو کہیں کبھی کبھی دعا اللہ پاک نہ دنیا میں دیتے ہیں اور نہ نقد جو ہے کوئی پریشانی ہٹاتے ہیں، بلکہ آسمان میں دعا کو رکھ دیں اور قیامت میں اللہ پاک گنوائیں گے، اس کو بتائیں گے فلاں دعا مانگی تھی ہم نے یہ دے دیا، اور فلاں دعا مانگی تھی ہم نے یہ ہٹا دیا، اور فلاں دعا مانگی تھی ہم نے ہٹایا کچھ نہیں، نقد دیا کچھ نہیں، لے یہ ہے۔ یہ آدمی تمنا کرے گا کاش کے دنیا میں ایک بھی دعا قبول ہو۔ آدمی کا ہے کیا؟ آدمی تو عجول ہے، جلد باز۔ دنیا میں یہ کہتا ہے ساری دعا یہاں قبول ہو جائے، آخرت میں یہ کہے گا ساری دعا وہاں قبول ہو جائے۔ اس کا کوئی مزاج ہے؟ گرمی میں یہ گھبرا جاتا ہے، مال سے یہ گھبرا جاتا ہے، فقیر سے یہ گھبرا جاتا ہے، ذرا سا مال مل لے جائے اتراتا، اور ذرا سا نہیں ملے گھبرا جاتا۔ آدمی مستقل مزاج نہیں ہے، یہ تو حالات سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ اس واسطے مزاج بنانا ہے استقلال کا، استمرار کا، یعنی جمنا ہے، دینے پر شکر کا مزاج بنے اور نہ ملنے پر صبر کا مزاج بنے۔ 2 سینے ہیں آدمی کے، صبر کے راستے سے چڑھ جا اور شکر کے راستے پر۔ دعاؤں کے مانگنے کا مزاج، دعاؤں میں رونے کا مزاج، دعا میں اگر کپ کپی آ گئی اور تیرا دل تھرا گیا ہے اور تیرا دل جو ہے آنکھوں سے ثبوت دے رہا ہے تو رونے، شیطان ہے وہ اس وقت کھیل لگائے گا۔ اگر خدا کی طرف سے کبھی کسی بندے کو یہ توفیق مل جائے تنہائی میں رونا، یہ اللہ کی نعمت آ جاتی کبھی کبھی، یہ گھڑی کبھی کبھی آ جاتی ہے۔ غنیمت سمجھ لے اور درود شریف پڑھ، غنیمت سمجھ لے توحید، اللہ کی تعریف کر لے، مانگ لے جو کچھ مانگ لے، دنیا ہی مت مانگ، جوانی تندرستی مت مانگ، صرف ہدایت مانگ لے، سعادت مانگ لے۔
اس لیے بہت گہرا جملہ ہے، دونوں جہاں کی بھلائی دے دی، اللہ دونوں جہاں کی بھلائی دے دیجیے، سعادت دارین ملے گا۔ ہم تو مانگیں گے تو اولاد کے لیے مانگیں، 3 دعائیں مانگنے کا رواج ہے، اولاد کے لیے مانگے گا، چھوٹی کے لیے، اپنے لیے مانگے گا، بیوی کے لیے مانگے گا، اللہ کے لیے مانگ، اللہ کے دشمنوں کی ہدایت مانگو، جو تمہیں ستا رہے ہیں، جو تمہیں پریشان کر رہے ہیں، جو تمہارے اوپر نئے نئے قانون لا رہے، ان کی ہدایت کی دعا مانگو، خدا نظام بدل دے۔ لیکن ہم تو برابر ہوئے بڑے، وہ ہم سے چڑھتے ہیں، ہم ان سے بھیڑتے ہیں۔ یہ عذاب کے حالات کیوں بن رہے ہیں؟ ہم چڑھتے ہیں، وہ بھیڑتے ہیں۔ ارے ان کے لیے رحم کی دعا مانگ، اللہ انہیں آگ سے بچا لے۔ یہ نہیں جانتے، یہ سیدھے انسان ہیں، اگرچہ تمہارے اوپر مسلط ہیں، یہ نہیں جانتے۔ میرے مرنے پر کرو، قرآن تو کھول کے دیکھو، جنت و دوزخ سے بھرا ہوا قرآن سارا۔ ایک آیت دیکھو گے جہنم، ہمیں معلوم نہیں ہے میرا پڑوسی کہاں جائے گا، مجھے معلوم نہیں میں کہاں جاؤں گا۔ ان کی ہدایت مانگا، ہم تو ان کی بربادی مانگتے ہیں، اس لیے بربادی کا اثرات ہے۔ ان کی ہدایت مانگ، یہ بیچارہ باولا ہے، یہ بیچارہ سیدھا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ ایک ایک کا نام لے کے دعا مانگو، کیوں؟ اخلاق کتنے اچھے، بعض غیر مسلموں کے اخلاق آپ سے اچھے ہوتے ہیں، بعض غیر مسلم صفائی میں، امانت داری میں، دیانتداری میں آپ سے آتے ہیں، بعض بھلے لوگ آپ سے اچھی نگاہ کے لوگ ہیں، وہ بہن بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، بعض آپ سے زیادہ ہمدرد سوچ میں، لیکن ہے بس، لیکن لگی پڑی، لیکن تیرے اوپر بھی لگ سکتا۔ سارے دشمنان اسلام کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ہمیں ان کی بھلائی چاہنی چاہیے۔ ہم تو برابر ہوئے پڑے ہیں، کوئی لاٹھی سے مار رہا، کوئی تلوار سے مار رہا، ہم بھی ان کے اوپر جو ہے حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کی بربادی چاہتے ہیں، یہ تو تباہی کا راستہ ہے۔ آج مسلمان اپنے بھائیوں کے ہمدردی نہیں چاہتے، مسلمانوں کے لیے دعا کرنا یہ تو تنگ نظری کا ذہن ہے، مسلمان کے لیے دعا کرنا تنگ نظری کا ذہن ہے۔ میرے رب سے دعا مانگ، دیہاتی مت بن۔ دیہاتی آدمی کیا دعا مانگ رہا تھا؟ یا اللہ اپنی رحمت کو نبی پر اور مجھ پر خاص کر دے بس۔ آپ علیہ السلام نے اس دیہاتی آدمی کی دعا سے بھی فرمایا وسی، ارے دعا کو عام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سنی اللہ کے نبی نے، وہ تو دعوت بھی سن رہے ہیں، دعا بھی سن رہے ہیں، نماز بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے دعا سننے کے بعد یہ فرمایا امی دیا علی، اے علی عمومیت لاؤ دعا میں۔ اللہ نے ظلمت نفسی، ظلم نہیں کہنا چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم سب کو ہی معاف کر، ہم سب کو ہی معاف کر۔ اس واسطے مزاج بنانا چاہیے دعا میں عمومیت کا۔ جو آدمی پوری امت کے لیے 27 بار دعا کرے گا، اللہ اجابت دعا کی قبولیت کی نعمت اس کو دے گا۔ جو آدمی ساری امت کے لیے 27 بار دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا میں قبولیت کی تاثیر ڈالے گا۔ لیکن ہم تو اتنے سیدھے ہیں، اے اللہ میری گھر والی کو اور مجھ کو ہی تندرستی دے، اولاد کے لیے مانگ لینا، نہیں دشمن کے لیے۔ اور یہ دشمن نہیں ہے، یہ تو تمہارے جیسے سچے ہمدرد ہیں، لیکن بیچارے جانتے نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی تو رحمت بن کر آئے ہیں، آپ کو دین سراپا رحمت ہے، اس لیے سارے عالم کی ہدایت بھی مانگنی چاہیے۔ دعوت ہی دعوت مت دے، دعا بھی مانگ تنہائی۔ اللہ تو سب کو راستہ خیر کر دے، مہا بھلائی کو پوری دنیا میں زندہ کر دے، مہا برائی کو پوری دنیا سے۔ ہماری دعائیں چھوٹی چھوٹی سی، جو گئے ہدایت کی دعا مانگے گا سارے عالم کی مانگ، روزی مانگ رہا ہے سارے عالم کی مانگ،
معافی مانگ رہا ہے سارے عالم کی طرف سے مانگ رہا ہے۔ ہم تو اللہ کی جناب میں بڑی چیز مانگ، حضرت علی کی دعا کو اللہ کے نبی نے صحیح کر دیا، یہ فرما عمی بیا علی، کہ علی دعا کو مانگی۔ آپ تو آج یہ طے کر لو جب دعا مانگوں گا ساری امت کی، اور ساری امت تین قسم کی ہے، چلی گئی ہے آئے گی۔ ساری امت میں تین قسموں پر ہے، ایک امت چلی گئی، ایک امت موجود ہے، ایک امت آئے گی۔ یا اللہ سارے عالم کی مغفرت کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ میں ایک ایک کو معاف کر دے، اللہ کو کون روکے۔ اس واسطے دعا میں بھی عمومیت ہونی چاہیے اور ذکری میں بھی عمومیت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عام انسانوں میں مل کر رہتے ہیں، یعنی سلام پھیرا اور ایسے ہے کہ بیٹھے ہستی ہے، کوئی ہستی بن کے مت رہو، پستی میں رہو۔ ایسا رعب ہے، ایسی کیفیت ہے، ایسی نوعیت بنا رکھی ہے کہ لوگ پریشان ہیں۔ ایسا بیٹھ جیسے غلام بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی غلاموں کی طرح، اللہ کے نبی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے، بہت کم عام لوگوں میں رہنا چاہیے۔ ہم ایسی حیث بنا کے رکھتے ہیں کہ ہر آدمی سمجھ جائے کہ کوئی حیث، عام انسانوں میں مل کر رہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جاتا تھا، من ابن عبد المطلب منکم، تم نے عبد المطلب کا بیٹا کون؟ عام انسانوں میں مل کر رہو۔ جب صدیق اکبر اور حضرت رسول پاک مدینے تشریف لائے، معلوم ہے حدیث پاک میں آتا ہے، لوگ تو مصافحہ کر رہے ہیں حضور کو سمجھ کر صدیق اکبر سے، یعنی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے نبی۔ جب بہت تیز دھوپ بڑھ گئی اور حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کے لیے سائے کا انتظام فرمایا، سائے کے انتظام کے بعد لوگوں کو بدلا رہے، سرکار تو یہ، آقا تو یہ، آج غلام تو آقا بنا ہوا ہے، آقا غلام بنا ہوا یہ نا، وہ تو سیدھے کونے میں تصویر بڑا چھپ سے، یہ جناب، جناب اور جناب بن کے مت رہو، سیدھے سادھوے آدمی بن کر۔ اس لیے نبی جی کو کیا حکم ملا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، نبی جی یہ دونوں بازو نبی امتیوں کے لیے جھکا دیا کرو۔ مجھے اور آپ کو کہاں اکڑنے کی اجازت، میں بیان کر رہا ہوں، اور آپ نہیں دی، مجھے دبنے کا حکم ہے۔ جب اتنے بڑے نبی جس میں 40 جنتیوں کی طاقت ہے دل میں، اور کل ہی میں نے پڑھا ایک جگہ کہ ایک جنتی میں 100 آدمیوں کی طاقت۔ دنیا کے جو عام آدمی ہے، ایک جنتی میں دنیا کے عام آدمیوں کی 40 کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک جنتی میں 100 آدمیوں کی طاقت ہے، اور حضور تو 40 جنتیوں کے آدمی، 40 ان کو حکم ملا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ ایمان والوں کے لیے دب جائیے، پس جائیے، یعنی جھک جائیے، پھر باپ کے سامنے، پھر امیر کے سامنے، پھر پیر کے سامنے، پھر عالم کے سامنے، اکڑنے کی کہانی کرو۔ آج اکڑ سے ہی فرصت نہیں، بل جل جاتا ہے لیکن چھوٹتا نہیں۔ ہم تو دبنے کا مزاج بنائیں گے، یعنی دبانے کا مزاج بنائیں گے۔ دبانا تو یہ غلط کام ہے، دبنا غلط ہے۔ جو دانا دبتا ہے وہی درخت بنتا ہے، جو دانا نہیں بنتا وہ کیا چپ جائے گی، کوئی چڑیا چپ جائے گی۔ اس لیے مزاج بنانا ہے انبیاء کا۔ اللہ کے نبی تو دب کر رہتے ہیں، ایسے چلتے جیسے اوپر سے نیچے اترتے۔ دعوت کے مزاج میں دبنا ہے، دعوت کے مزاج میں پسنا ہے، دعوت کے مزاج میں نیچے بہنا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم تو سارے عالم کو خیر خواہی کی دعوت دینے کے لیے اپنے اخلاق کو بلند کرو۔ اخلاق کی بلندی کیا ہے؟ جو تجھے ستائے اس کو معاف کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے واعف عمن ظلمک، اس کو تو معاف کر دے جو تجھے ظلم۔ واحسن من اساء الیک، جو تیری طرف برائی کرے تو بھلائی۔
لیکن ہم لنگی دینے والے کو رومال دیتے ہیں، ہم چائے پلانے والے کو دودھ پلاتے ہیں. یہ تو بدلہ ہے، بدلہ، یہ تو بدلہ ہے. جو تجھے ستا رہا ہے اس کی ہدایت کی دعا مانگ، جو تجھے تکلیف پہنچا رہا ہے اس کی ہدایت کی دعا مانگ. اخلاق سیکھ لے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مسائل نکالنے کے لیے کتاب سے، قرآن سے اپنی چھت پر بیٹھ جاتے، 12,90,000 مسائل نکالے. یہ وضو کے، غسل کے، تیمم کے، اور یہ نماز کے، یہ طلاق کے، یہ سارے مسائل نکال کے دکھائے امام صاحب نے. کوئی عورت گھی میں سے دودھ جو ہے مکھی نکالے، کوئی دودھ میں سے گھی نکالے، امام صاحب جو ہے مسائل نکالے. ان کا پڑوسی کیا کرتا؟ مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا، شور مچاتا، گانا گاتا اور جو ہے پریشان. امام صاحب کو تکلیف ہوتی لیکن برداشت. ایک دن پڑوسی کا جو ہے سناٹا ہے، کوئی ہے نہیں. حضرت نے پوچھا آج ہمارا پڑوسی کہاں چلا گیا؟ حضرت کو کسی نے بتایا حضرت وہ تو جیل خانے میں چلا گیا، پولیس پکڑ کے لے گئی. حضرت نے کام اپنا چھوڑ دیا اور مسائل کا نکالنا چھوڑ دیا، حالانکہ بہت بڑا کام تھا. وہاں گئے جیل میں، حضرت کو دیکھ کر وہاں کے افسران کھڑے ہو گئے اور کہا جی حضرت کیسے آئے ہو؟ ارے تم ہمارے پڑوسی سے آئے. کون ہے آپ کا پڑوسی؟ معلوم کرایا، تلاش کرایا، کتنے ہی مجرموں کو چھوڑ دیا حضرت امام صاحب کی برکت سے. ہمارے ہیں یہ اخلاق. ہم تو کہتے ہیں اب بہت دل سے پریشان کر رہا تھا اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے، دیر تو ہے دیر نہیں. ہمارے جیسا اوچا ملا جی اور ناقص عقل کا آدمی کیا کہتا؟ دیکھو نا بھگت لے رہے. ایسا مت کہو، ایسا مت سوچو، اللہ تجھے اس سے زیادہ بڑی بھگتوا دے. یہ تو دشمنوں کا مزاج ہے. اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے تھے کہ میں یہ تم زیادہ دن کی سرکار نہیں، مر جاؤ یہ سارا دن ختم ہوتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان کو بھی بتا دو کہ تم بھی مرو گے. موت تو سب کو آئے گی، تم کو بھی آئے گی، مجھ کو بھی آئے گی. اس لیے مزاج بنانا ہے خیر خواہی کا مزاج، اور یہ بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. جو گالی دے اس کے لیے دعا مانگنا، جو ستائے اس کے لیے دعا مانگنا، یہ بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. ہدایت کی دعا مانگنی شروع کر دی، نظام عالم بدل جائے گا. آج نظام عالم کیوں نہیں بدل رہا؟ وہ بھی ہم کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. دونوں طرف ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے دونوں. ان کا قابو چڑھا ہوا ہے، تیرا قابو چڑھ جائے گا. آج ادھر کل ادھر، یہ تو دن ہے، کبھی سایہ ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے. دن بتاتا رہتا ہے دنیا کو نظام عالم ایک حال پہ واقع ہے. اس واسطے ہمیں ہر ساتھی کی، ہر پڑوسی کی بھلائی چاہنی چاہیے. اسے معلوم نہیں ہے جنت نہیں جانتا، یہ دوزخ نہیں جانتا. وہ تو جانتا ہے سوئی کہاں چاہ رہا ہے. اس لیے مزاج بنانا ہے دعوت میں رونے کا، دعوت میں سوچ کا. اور دعوت میں جوش تو بہت ہے، ہوش نہیں. انبیاء تو سوچتے بہت ہیں، انبیاء تو ہدایت بھی مانگتے ہیں، سوچتے بھی، روتے بھی اللہ کے آگے. آپ کے بارے میں آتا ہے لمبی سوچ ہے، طویل السمع، بہت لمبی سوچ کی آپ نے. آپ اگر اوچھی سوچ کے آدمی ہوتے تو طائف والوں کو اس دن برباد کروا دیتے، دونوں پہاڑوں کو ملوا کر. اس دن آپ تمام ہواؤں کے اور دریاؤں کے فرشتوں کے دے طائف. آپ نے طائف برباد نہیں کروایا، آپ نے تو دور کی سوچی. محمد بن قاسم الثقفی الطائفی آئے 17 سال میں، اور یہ سارا ہند اور سندھ انہی کے کھاتے میں ہے. یہ سارے دارالعلوم اور یہ ساری دعوت کی محنت اور یہ سارا خیر کا کام یہ دنیا میں جتنا ہو رہا ہے اس وقت کہ محمد بن قاسم الثقفی الطائفی کے حصے میں.
آپ نہیں جانتے کہ اس بستی میں کیوں کیا لگا کے گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من سن سنتن حسنتن، جو کوئی بھلا طریقہ رائج کرے گا، لوگ جتنے اس پر چلیں گے سب کا ثواب اسی کو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 63 سال میں کتنی اشراق پڑھ لیتے؟ 63 سال میں کتنے حج کر لیتے؟ 63 سال میں کتنا قرآن پڑھ لیتے؟ آج دنیا میں جب کوئی نیکی وجود میں آتی ہے، آپ سچے دل سے بتاؤ کتنی سی جا رہے ان کے لیے؟ ہر جماعتی آدمی جب کوئی خیر کا کام کرے گا سارا کھاتا ان کو جا رہا، اور آپ کے کھاتے میں تو کبھی نہیں آ رہا۔ آپ کے لیے بھی میدان ہے، اگر رشک ہے اور آپ کو تمنا ہے، ایسے ہی علاقے موجود ہے جہاں تمنا یہ لوگ کلمہ نہیں جانتے، گھرانے کے گھرانے ایسے گھرانے موجود ہیں جو کلمہ نہیں جانتے، ایسے گھرانے موجود ہیں میاں بیوی ہے دونوں الگ الگ، ایک عیسائی ہے ایک مسلمان، ایسے علاقے پائے جاتے ہیں۔ اور تیرے گھر میں ہیں ایسے تو میرے اور آپ کے گھر میں ملیں گے، 4 بیٹے نماز نہیں پڑھتے، 3 بہو نماز نہیں پڑھتے، ان کے اوقات لگواؤ، ان کو کام سمجھاؤ، اپنے 4 مہینے کے اوپر اطمینان مت کرو، ان بیچاریوں کا وقت لگواؤ، اس اولاد کا وقت لگواؤ، دور اندیشی سے کام لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کو ان کے بیٹے کہنے لگے ایک دن، ابا آپ میرے سامنے آئے تھے کئی بار، میں ادھر کی فوج میں تھا آپ ادھر کی فوج میں تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ۔ صدیق اکبر کا کہہ رہے نرم مزاج ہیں حالانکہ، کہنے لگے اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، خدا کا دشمن سمجھ کے تیرا کام کرتا۔ وہاں دوستی اور دنیا کی، وہاں دوستی اور دشمنی کس پر ہے؟ ایمان پر۔ اس واسطے خیر خواہی کا مزاج ہونا چاہیے دائی کا۔ دائی دور اندیش بھی ہوتا ہے، دائی خیر خواہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے نتیجے کو سوچا، ورنہ طائف لڑائی سے فتح نہیں ہوا۔ لکھا ہے علماء تاریخ نے، علماء مغازی نے، طائف میں جب اللہ کے نبی گئے تو پوری طاقت کے ساتھ صحابہ لڑے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ واپس چلو۔ صحابہ کو جوش تھا، کہنے لگے کیسے چلیں گے، کام تو ہوا نہیں، ہمارا مزاج تو 4 مہینے سے پہلے بھاگنے کا ہے۔ ان کا کام کہنے لگے مزاج سے انکار تو کر نہیں رہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ چاہ نہیں رہے واپس چلنا۔ آپ بھی موقع شناس، مزاج شناس، مرد شناس آدمی تھے۔ آپ نے کہا کل جلدی لڑائی لڑنی، کل جلدی لڑائی لڑیں گے۔ صاحب بہت جوش میں، امیر صاحب کی بات بہت اچھی لگتی ہے، آ جاؤ بھائی کھانا کھا لو، تھوڑی دیر آرام فرما لو۔ اور امیر صاحب یوں کہے چلو بھائی گشت میں چلنا ہے، تو امیر کی بات اچھی نہیں لگی۔ آج تو حضور کی بات بہت اچھی لگ رہی ہے، تو صبح جلدی لڑائی لڑی، صبح پھر لڑے، ناکامی، خیر نہیں آئی۔ اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے لئے صبح واپس چلو جلدی، سب تیار۔ کیونکہ سارے کے سارے صحابہ حضور کے ساتھ جتنے تھے طائف سے ناکام واپس آئے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو غزوہ۔ پھر اللہ کے نبی دعا میں لگے اور دعا کی طاقت سے طائف کو فتح کرایا۔ آپ کی دعا سے وہ طائف کے لوگ آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جو کام دعوت سے بنے گا وہ دعا سے پورا ہوگا۔ پہلے 2 دن جم کر محنت کی اور چند دن محنت کی، اور اس کے بعد دعا کے ذریعے مسئلہ حل ہوا۔ دعاؤں سے ہوتے مسئلہ ہے، لیکن سیدھی سی بات ہے، دعا مانگنا دعوت کے بغیر بھی ادھورا کام ہے۔ دعوت دینا دعا کے بغیر یہ بھی ناقص ہے، دونوں کام ادھورے ہیں بھائی۔ شادی بھی کر لے، امید بھی لگا لے،
شادی بھی نہ کرے، امید لگائے رکھ، باولا ہے۔ اللہ دے دیں گے عیسیٰ، لیکن مریم سے دیں گے۔ اللہ دے دیں گے ہوا، لیکن آدم سے دیں گے۔ یہ دنیا کی دو مثالیں، تیسری نہیں۔ اللہ دعوت کے بغیر دعا قبول کر لیں گے، لیکن ان کو حق ہے، راستہ انہوں نے بتایا ہے کہ دعوت بھی دو، دعا بھی دو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کی نسل میں 4000 نبی آئے ہیں اور سارے ہم بڑے اولو العزم لوگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی نسل میں۔ جب ان کی بشارت کو، ان کی خوشخبری کو سنانے آئے تھے جبریل 8 فرشتوں کے ساتھ، تو وہ کہہ رہی تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ماتھے پر ہاتھ مار کر، کیسے پیدا ہو جائے گا مجھ سے بیٹا، میں تو بوڑھیا بھی ہو گئی، عقیم ہوں، 5۔ اللہ نے فرمایا ہو جائے گا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت سارہ نے تعجب کیا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے، اور ماتھا پر بہت زور سے مارا، چانٹا، فسکت وجہہا، اپنے چہرے پر تعجب میں بوڑھیا بھی ہو گئی ہوں اور عقیم بھی ہوں، آج تک نہیں بچہ پیدا ہوا۔ اللہ نے دکھایا، دیکھ لے اللہ ہے اللہ۔ ورنہ حضرت مریم کیا کہہ رہی تھی، ارے جبریل تو کہہ تو رہا ہے مجھ سے لڑکا ہو جائے گا، لیکن میں نے تو حرام کام بھی نہیں کیا، حلال بھی نہیں کیا، کیسے ہو جائے گا؟ کہ ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، دو کے آنے کے لیے تیسرا چاہیے، تیسرے کے لیے 2 چاہیے، 2 ہوں گے تو تیسرا ہوگا۔ حضرت جبریل بشارت دے رہے ہیں، پڑھ کے دیکھو سورہ مریم، علی تجھے لڑکا ہو جائے گا، اور لڑکا بھی ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ حضرت مریم کیا کری، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے چھو کے ہی نہیں دیکھا۔ قرآن میں کسی کی نام کی بات نہیں ہے، قرآن میں تو صرف مریم کا نام ملے گا، عورتوں میں 34 جگہ آتا ہے قرآن میں، سورہ مریم کے نام سے صورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں پاک دامن عورت ہے یہ، 4 عورتوں کی طرف اشارہ ہے، نام ایک کا ہی ہے۔ 28واں پارہ پڑھو گے، 4 عورتوں کی طرف اشارہ ملے گا۔ ایک آسیہ جو فرعون کی بیوی تو بہت نیک تھی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی جو نبی کے گھر میں تھی لیکن نافرمان، اور ایک نوح علیہ السلام کے گھر میں جو کہ نافرمان بیوی۔ 3 کی طرف اشارہ ملتا ہے، چوتھی کا نام پڑھ کے دیکھ لو قرآن۔ تو قرآن تو پڑھتے ہیں، اخبار کی کٹنگ پڑھتے رہتے، قرآن پڑھ کے دیکھو تو قرآن دریا ہے علم کا۔ حضرت مریم کیا کہہ رہی ہے، انا لکی ھذا، ارے بھائی جبریل کہاں سے، تو اللہ نے کہہ دیا ہو گیا، ہو گیا۔ کسی نے پوچھا نہیں مریم یہ بچہ ہو شادی نہیں، تو مریم کو اللہ نے جواب دے دیا، پہلا انار، پہلا گیہوں، پہلی بھینس، پہلا کہاں سے آئے؟ اب تو سب یہ کہہ رہے ہیں بچوں، ماں سے بچے پیدا ہو، پہلا کہاں؟ آدم کا باپ کون؟ تم بتاؤ۔ ایک آدمی نے حضرت مریم کو جھنجھوڑ دیا، ارے مریم یہ کیا بات ہے؟ حضرت مریم کیا کری، پہلا درخت، پہلا پھل، پہلا جانور کس نے بنایا؟ اللہ سے جاتے۔ ایک آدمی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے پوچھتا ہے، ہمیں یہ بتاؤ خدا کا منہ کدھر ہے؟ وہ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، کہنے لگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چراغ جلایا، بتاؤ اس کا منہ کدھر ہے؟ چراغ کا منہ کدھر؟ چراغ کا منہ کدھر نہیں، سب طرف ہے، اللہ کا منہ بھی سب طرف ہے۔ یہ باولے لوگ کیا کہتے ہیں، تم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ خدا نے ادھر منہ کرنے کو کہا ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا، مجلس سے پوچھ رہا اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حضرت
امام صاحب کہنے لگے تو نیچے اتر جا ممبر سے، تو سوال کرنے والا ہے، میں جواب دوں گا۔ ممبر پر بیٹھ کر کہنے لگے خدا یہ کرتے ہیں، ایک کو اتارتے ایک کو چڑھاتے، تجھے اتار دیا مجھے بٹھا دیا، مجھے بٹھا دیا تجھے اتار دیا، یہ کر رہے ہیں۔ آدمی کچھ نہیں کرتے، ملک نے اس کو صدر بنایا ہے، خدائی نظام ہے، خدائی نظام، کسی کی جائے گی کسی کی آئے گی، خدا کرے۔ وہ خبیث کہنے لگا اس مجلس میں ایک آدمی، ہمیں یہ بتاؤ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ کیونکہ ایک سے پہلے کیا تو بھی گن لے، تو بتا گن کے دکھا ایک سے پہلے کیا ہے؟ 3 سے پہلے 2 ہے، 2 سے پہلے 1 ہے، 1 سے پہلے گن، 1 سے پہلے کچھ نہیں تو خدا سے پہلے بھی کچھ نہیں۔ پڑھ کے دیکھا کرو دنیا میں کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہے، اللہ ساری طاقت کا مالک ہے، ساری دنیا سے وہ نہیں ہوگا جو خدا چاہیں گے، اور ساری دنیا سے اللہ جو چاہیں گے ساری دنیا روکے گی، کچھ بھی نہیں ہو۔ خدا کا نظام خدا کے قابو میں ہے، کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ اگر کسی غیر کے قابو میں ہوتا ہے تو نظام بدل جائے۔ غریب کو مالدار بنانا جانتا ہے، بدبخت کو نیک بخت بنانا جانتا ہے۔ اس واسطے اللہ ہی سے جو لگانی چاہیے، اللہ ہی سے مانگ۔ تو ساتھیوں تھا بیان مولانا عبدالستار صاحب کا، جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ ساتھیوں اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا۔ اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔